نہ معلوم ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اسے جب یہ معلوم ہوگا تو اس کی طبیعت پر اثر ضرور پڑے گا، آپ کے پاس آئے گا، کیوں بھائی اس میں بہت بھلا کیا آپ نے میرا، اس میں آپ سود کتنا لوگے؟ آپ نے کہہ دیا کہ سود ہمارے اللہ نے منع کیا، سود نہیں لیں گے۔ ان کا میں غریب آدمی ہوں، 50 روپیہ مہینے کو دوں تو اسے قبول کرو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ 1000 روپیہ میں نے لینے کی نیت سے نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں دے دیا۔ سوچ میں پڑے گا، وہ سمجھدار آدمی ہو، مفت میں دے دیا کیا؟ آپ کہو گے نہیں، مفت پہ نہیں دے دیا، یہ 1000 تم سے نہیں لوں گا، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا، اور اللہ میرے کو جنت پہ جا کے اس کا بدلہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ جنت کو سننے کو وہ تیار ہوگا، اللہ کو سننے کو وہ تیار ہوگا آپ کے ان اخلاق سے جو آپ نے اس کے ساتھ برتے۔ میرے محترم دوستو، کاروبار کو منع نہیں کرتے، گھریلو لائن کو منع نہیں کرتے، کاروبار، گھریلو لائن، معاشرت اور معاملات، اس میں اگر اخلاقی لائن جڑ گئی، قانونی لائن جڑ گئی تو یہ خود 125 کروڑ جو پوری دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، ان کے اندر اگر یہ لائن چالو ہوئی تو دوسرے دیکھنے پر مجبور ہوں گے کہ بھئی ان کی زندگی کتنی پاکیزہ۔ ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں، ریل کے اندر ہمارا ایک ٹی ٹی چلا دے کر ڈیوٹی پر گیا، ریل کے چھوٹنے میں 2 منٹ باقی، ایک ہندو مرد، عورت اور اس کی جوان لڑکی، تینوں بوگی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں ان کے آنسو چالو ہیں، اور کہا ایک حادثہ پیش آیا، فون آیا، نہ تو ٹکٹ ہے نہ برتھ ہے، ہمیں سوار کر دو، ٹکٹ دے دو۔ وہ ٹی ٹی جس میں انسانی ہمدردی، اس نے دیکھا کہ اب زیادہ وقت تو ہے نہیں ریل میں، خود نیچے اترا، ان تینوں کو اوپر چڑھایا، بستر اپنے کندھے پر اٹھایا اور ریل میں رکھا، پیٹی خود اٹھائی اور ریل میں رکھی۔ ٹی ٹی نے قلی کا کام کیا اخلاقی طور پر۔ یہ ہے وہ اخلاق جو دلوں کو کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد ریل چلی، 200 روپے اس نے دیے، 150 کا ٹکٹ برتھ ہو گیا، 50 واپس کیے۔ اس پیسنجر نے 50 ٹی ٹی کو کہا کہ اپنے پاس رکھو، انہوں نے کہا نہیں، 150 بھی ٹکٹ اور برتھ بن گیا۔ ان کا چائے پانی، تو ٹی ٹی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنی نیکی کو کر کے بیچا نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ اس پر بہت اثر پڑا۔ اس کے بعد دوسرے پیسنجر آئے، برتھ دیتا رہا، ٹکٹیں دیتا رہا، ٹکٹیں تو لے کر آئے تھے لوگ، برتھ نہیں تھی وہ دے دی، بھر گئی، پھر انکار کر دیا، رشوت کسی سے نہیں لی۔ اس کے بعد ٹی ٹی فارغ ہو گیا ڈیوٹی سے، قانونی حکم اللہ کا پورا ہو گیا، ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے کتاب کھولی اور تعلیم کرانی شروع کر دی، چند مسلمان تھے ان کو تعلیم کرائی، پاس میں دوسرے غیر مسلم بھی تھے، وہ انہوں نے بھی سنی، جنت کی، ایمان کی، انسانیت کی، شرافت کی، اخلاق کی، بہت متاثر ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس ٹی ٹی نے زور سے اذان دی، جتنوں کو اس نے سنائی تھی کتاب وہ نماز پر تیار ہوئے، اس ٹی ٹی نے جماعت کرائی، پیسنجروں نے جو نماز پڑھنا چاہتے تھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ دینے کے بعد پھر وہ ٹی ٹی اپنی تسبیح پوری کی اور خوب اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگی، کیونکہ ڈیوٹی تو اس کی پوری ہو گئی، اب تو کوئی پیسنجر کو دینا نہیں اسے، خوب رو رو کر دعا مانگی۔ اب وہ پیسنجر سارے دیکھ رہے۔ اس کے بعد اس پہلے پیسنجر نے بلایا، بٹھایا، تم کون ہو؟ نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے یوں کہا کہ میری زندگی، میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوں اور پوری زندگی میرا یہ خیال رہا کہ دنیا میں بدتر قوم اگر ہے تو وہ مسلمان ہے، ہر لائن کی خرابی مسلمان میں ہے، تو میری پوری زندگی اس پر گزری کہ مسلمان کی آبرو کا گرانا، اس کے خون کا بہانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی دکانیں لٹوانا، یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔
ان بروں کو دنیا سے ختم کرانا، یہ میرا زندگی بھر کا ذہن رہا. لیکن آج تمہارے اس رویے نے میرا ذہن بدل دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تو بڑی پاکیزہ تعلیم ہے، لوگ عمل نہیں کرتے، یہ ان کا قصور ہے. آج سے میں نے توبہ کی، میں کبھی بھی کسی کی جان مال پر ہاتھ نہیں ڈلواؤں گا، چاہے میں کتنا ہی بڑا لیڈر ہوں. تمہاری اس تھوڑی سی زندگی کو دیکھ کر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا پتہ چلا اور ان کی روحانیت کا پتہ چلا کہ 1450 سال کے بعد بھی اتنی روحانیت ہے. پھر اس ٹی ٹی نے یوں کہا کہ ایک دن صرف مجھے بمبئی شہر کا دے دو، 24 گھنٹہ. ٹی ٹی نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں میرے خیال کے ان کو میں جمع کروں گا، وہ سب جمع ہو جائیں گے تو تمہیں کرسی پر بٹھا کر میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ اگر تمہیں پاکیزہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھنی ہے تو اس آدمی کو دیکھو. بس اتنا کرنا ہے، یہ میری زندگی کی ایک تمنا ہے، ٹی ٹی صاحب تم پوری کر دو. ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ میرے جیسے بمبئی میں سینکڑوں پائیں گے، کتنوں سے آپ ایک ایک دن لیں گے، اور پورے ہندوستان میں اگر آپ پھریں تو آپ کو میرے سے بھی زیادہ اچھے آدمی آپ کو ملیں گے. حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا ہندوستان میں ایسے اچھے آدمی؟ جی. اور بمبئی میں بھی؟ کہا بمبئی میں بھی. بمبئی کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ایک بنی اور بنین کو لے کر چلا، وہ جہاں اترے اپنا سوٹ کیس بھول گئے. اب وہ 4 گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا تو سوٹ کیس بیچارے بھول گئے. پتہ دیکھ کر گھر پر جا کے دستک دی، بنیا باہر آیا. بھائی کون؟ ان کا ڈرائیور. کیا آپ کا سوٹ کیس لو. اس نے اپنا سارا، لالا جی نے اپنے سارے پیسے گنے، لاکھوں کی رقم تھی اور ضروری کاغذات تھے، بہت ہی اس پر اثر پڑا. اس نے 500 روپے بطور انعام کے دیے. ڈرائیور نے کہا بالکل نہیں لوں گا، تم سے لینے کے لیے اتنا کام نہیں کیا، تمہارے 500 ختم ہوں گے، میرا اللہ مجھے جو جنت دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گی. 10 روپے لوں گا، اس لیے کہ خالی گاڑی لایا، مالک کا پیٹرول جلا، خدا کو مجھے جواب دینا ہے. وہ پیٹرول کے پیسے مالک کو 10 روپے دے دوں گا، تمہارے 500 لوں گا نہیں. جو کیا میں اللہ سے لوں گا، اللہ دے گا. اس نے کہا میری چائے پیو گے؟ کہا میں چائے پی لوں گا، تاکہ اتنی دیر کچھ اللہ کی بات ہو سکے. اس سے چائے بننے لگی، سارا گھر جمع ہو گیا اور اس نے قیامت کا منظر، جنت اور جہنم، انسانیت، اخلاق، ساری بات کہی. سارا گھر بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. اس کے بعد ڈرائیور نے چائے پی اور آ گیا. دوسرے دن اس لالا جی نے، ایک اخبار ہے بمبئی کا، جنم بھومی اس کا نام ہے، اس کے اندر پورا یہ قصہ لکھا اور کہا کہ ایک مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پورے عالم کے اندر 125 کروڑ کلمے والے اگر ایسے اچھے بن جائیں، ان کی معاشرتی لائن، ان کے معاملاتی لائن قانونی طور پر بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور اخلاقی طور پر بھی یہ ترقی کرتے رہیں، آپس کے اندر بھی اخلاق کا برتنا اور دوسروں کے ساتھ بھی اخلاق کا برتنا، اگر یہ پورے عالم کے اندر ہو جائے تو نہ معلوم کس قدر لوگوں کو ایمان کی طرف راستہ ملے اور جنت والا راستہ ملے. میرے محترم دوستو، آپ دکان پر بیٹھے 50 روپے کے 10 کلو چاول آپ دیتے ہیں، لیکن ایک بڑھیا غیر مسلم ڈنڈا ٹیکتی ہوئی آئی، اس نے چاول مانگے، آپ نے 50 روپے میں 20 کلو دیے. دوسرے گاہکوں نے اعتراض کیا، ہمیں 10 اس کو 20. آپ نے کہا میرے محلے کی رہنے والی یہ پریشان حال عورت ہے، ساری رات یہ کھانستی رہی،
مجھے معلوم ہے کہ پریشان حال ہے، اس لیے میں نے ڈبل چاول دے دیے ہمدردی میں۔ پھر پوچھا اس غیر مسلم بڑھیا سے، بڑی بھی کئی دنوں سے آپ کے کھانسنے کی آواز آتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب وہ رونے لگی۔ میرے 5 بیٹے ہیں لیکن انہوں نے میرے کو چھوڑ دیا، میں پریشان اکیلی ہوں، پیسوں کی تنگی ہے، بیمار ہوں 2 مہینے سے، میرا کوئی علاج کرانے والا نہیں۔ آپ نے اسے تسلی دی، بڑی بھی فکر مت کرو، میرا بیٹا ادھر آ۔ اپنے بیٹے کو بلایا، اس کار کے اندر بڑی بھی کو بٹھا۔ بڑی بھی میں ڈاکٹر پر ٹیلی فون کرتا ہوں، ہاسپٹل پر ٹیلی فون کرتا ہوں، جو تمہارے علاج کا خرچ ہوگا وہ میں ادا کروں گا، اور ایک تمہاری خدمت کے لیے تمہارے مزاج کے مناسب کوئی خادمہ وہیں سے تم تلاش کر لینا، وہ بھی پیسے میں دوں گا اس کا۔ اب جتنا طبقہ آپ کی دکان پر اسے دیکھے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، آپ کا یہ رویہ دیکھنے کے بعد دلوں پر اثر پڑے بغیر نہیں رہے گا، دلوں پر اثر پڑے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ گھر پر آئے، یہ ساری داستان آپ نے سنائی، آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کا ساتھی چہرہ بالکل اترا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، غیور آدمی کہا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیجا، وہاں جا کے دیکھا تو ساری پریشانی، 4 جوان لڑکیاں، 2 جس میں سے بخار میں حوادث آئے ہوئے، علاج کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ کی بیوی نے آ کے خبر دی، سارا گھر آپ کا رویا، اے اللہ قیامت پہ ہم تجھ کو کیا جواب دیں گے، ہم عیش آرام میں، اور ہمارے محلے کی ایک عورت اتنی تکلیف سے۔ آپ نے اس کا انتظام کیا، لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کیا، کھانا بھیجا، نقدی بھیجی۔ میرے محترم دوستو، اس گھرانے کی تکلیف کو آپ نے دور کیا۔ اس سے زیادہ ہم لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے اور جو ہم لوگوں کے اندر جو درد اور غم ہونا چاہیے، وہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بغیر ایمان کے مرا تو جاتے ہی قبر میں اس پر عذاب شروع ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ درد نبیوں والا جماعتوں میں پھر پھر کر ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو، جو درد حضرت نوح علیہ السلام کے اندر تھا، جو درد نبیوں کے اندر تھا۔ اللہ کے سامنے رو رو کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میں کیا کروں، میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن بھر محنت کرتے تھے اور رات کو کس قدر بلبلا کر دعا مانگ رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں، رات کو بھی جا کر میں ان کو سمجھاتا ہوں اور دن کو بھی جا کر میں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن جتنا میں انہیں سمجھاتا ہوں اتنے ہی یہ بھاگ جاتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، میری بات نہیں سنتے۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ کیا کروں میرے اللہ، جب میں نے دیکھا، کیا کروں میرے اللہ، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے میرے اللہ، میں جب ان کو تیری بات سناتا ہوں تو یہ میری بات سننا نہیں چاہتے،
کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور یہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے چہرے کے اوپر کپڑے باندھ لیتے ہیں، اپنا چہرہ بھی مجھے نہیں دیکھنے دیتے، میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، میری بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اے میرے اللہ میں کیا کروں؟ یہ نہیں مانتے، مرتے ہی نے تیرا عذاب ہوگا، اے اللہ یہ عذاب سے بچ جائیں، میں کیا کروں؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔